الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج نیشنل ہائی وے پہ مظاہرہ بھی تھا اور پورے چاروں طرف ٹریفک میں بلاک ہو گئے تھے. میری پوری کوشش ہوگی میں 10:30 بجے ممبر لے لوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کل سارے وقت پہنچ جائیں. ہم نے دوسری جگہ پہ بھی پورے 9 بجے ملید میں ممبر لے لیا تھا تو میں آج کی تاخیر کی معذرت چاہوں گا. کل انشاءاللہ ہم کیونکہ آج اندازہ ہو گیا ہے کہ چاروں طرف ٹریفک بلاک ہے تو انشاءاللہ ہم نیا ایک روٹ لیں گے کہ وقت پہ پہنچ جائیں. آج کی تاخیر کی معذرت خواہی قبول فرمائیں. کل 10:30 بجے انشاءاللہ بالکل سر وقت میں آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں گا. میرا موضوع حکمت پروردگار رہے گا. اللہ حکیم ہے، اس نے جو بھی کیا ہے حکمت سے کیا. اگر کسی کو رسول بنایا ہے تو حکمت سے، کسی کو امام بنایا ہے تو حکمت سے، کسی کو نہیں بنایا تو حکمت. بھئی یہ موضوع میں نے انتخاب کیا. کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ موضوعات جو میں نے نہیں پڑھے یا میں نے کسی سے نہیں سنے وہ پیش کروں. تو حکمت پروردگار دونوں میں اللہ نے مومنین سے متعلق بھی بتایا ہے اور منافقین سے متعلق. دونوں کی 11 آیات ہیں بسم اللہ سمیت 12. تو بہت کچھ اس میں مطالب ہیں جو خدمت میں پیش کروں گا. ذرا سن لیجیے گا. کوشش کروں گا سورہ مکمل کر دوں عشرے کے دوران. نہیں ہو سکا تو زندگی نہیں پھر. لیکن اللہ نے جو کام کیا حکمت سے. یوسف اللہ نے بار بار بتایا قرآن کریم میں وہ حکیم ہے. لفظ حکمت قرآن میں 20 مرتبہ آیا اور اللہ کو الحکیم 92 مرتبہ 92 مرتبہ کہا گیا قرآن کریم کے اندر الحکیم. اور علم اور حکمت میں بھی فرق ہے. ہر علم والا حکیم نہیں ہوتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ. ہر علم والا حکمت والا نہیں ہوتا، حکیم نہیں ہوتا.
لیکن ہر حکمت والا علم والا ضرور ہوتا. حکمت کی ڈیفینیشن کیا ہے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حکمت کیا ہے, دانائی کیا ہے, حکیم کون ہوتا؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی فعل کوئی عمل حکمت سے خالی نہ ہو. ساتویں امام سے پوچھا مولا حکمت کیا ہے, حکیم کون ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا الحکمت ہی الفہم والعقل. فہم و ادراک, عقل, یہ حکمت کی طرف لے جاتی ہے. علم اور عقل دونوں جمع ہو تو حکیم بنتا. حکمت یہ ہے کہ انسان کوئی کام بلا وجہ نہ کرے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں روک کے. شاید گزشتہ برس میرے ایک جملے کے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے کلپس بنائے ہیں. میں نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز عبادت ہے. روک کے جملے کو پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ رہے. کچھ عبادتیں پیسے والوں کی ہیں جیسے خمس و زکوٰۃ. گھبرا رہے ہیں بھائی؟ خمس و زکوٰۃ پیسے والے کی عبادت. پیسے والا غریب کو حق دے. پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ نکلے گی, پیسہ ہوگا تو خمس دے گا, نہیں ہوگا تو واجب نہیں ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی, اسی طرح سے حج, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس جسمانی اور مالی استطاعت ہو اس کے لیے اللہ کے گھر کا حج واجب ہے. پیسہ نہ ہو تو حج واجب نہیں. حبیب خدا نے فرمایا میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ, 40 نماز جمعہ پڑھو حج ہو گیا. توجہ, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. توجہ. تو کچھ عبادتیں پیسے والوں کی, لیکن نماز اور روزہ, حتیٰ روزہ صحت والوں کی عبادت ہے. بیمار پہ روزہ واجب نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. نماز امیر پہ بھی ہے, غریب پہ بھی, بوڑھے پہ بھی ہے, جوان پہ بھی, مرد پہ بھی ہے, عورت پہ بھی. کسی بھی حالت میں ہو, ڈوب رہے ہو تب بھی نماز واجب. توجہ, ہر حالت میں نماز ہے. نماز میں اللہ حکیم ہے. کوئی کام بے مقصد نہیں رکھے گا, عبث نہیں رکھے گا, لغو نہیں رکھے گا. اگر نماز میں سلام ہے نا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو جتنے لوگوں نے میرا جواب دیا وہ کہتے ہیں پیغمبر سنتا ہی نہیں تو جواب کیوں دیں گے؟ اللہ حکیم ہے, نماز میں عبث نہیں کہلائے گا. پہنچ گئے, آپ پہنچ گئے, پتہ نہیں ہے یا نہیں. میری بات پہنچ گئی؟ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ نہ معاذ اللہ رسول خدا سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے سلام عبث ہے, بے مقصد ہے. نماز میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے, کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. اگر رسول خدا کو سلام ہے اور وہ نہیں سن رہے, جواب نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب ہے بے مقصد. اللہ حکیم ہے, اس کے کسی کام میں کوئی ایسا کام نہیں جو بے مقصد ہو. عالم میں حکیم میں فرق یہ ہے, علم رکھنے والا حکیم نہیں ہوتا. بڑے بڑے علم رکھنے والے تھے, حکمت علی کے در سے خیرات میں لیتے تھے. ہائے ہائے, توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. میں نے کوشش کروں گا کہ موضوع کو نبھاؤں. جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنتے رہیے گا. عزیزان کرام, علم اور حکمت میں فرق ہے.
علم والا حقیقت سن لیجئے کہ کیا ہے حکمت کی جو ڈیفینیشن دی ہے صاحب المیزان علامہ طباطبائی نے. وہ کہتے ہیں حکمت اس علم کو کہتے ہیں جو حق کے عین مطابق ہو. دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. حکمت اس علم کو کہتے ہیں جو حق کے عین مطابق ہو. کئی ایسے علم والے مل جائیں گے جو حق سے دور نظر آئیں گے، لیکن کبھی کوئی حکمت والا ایسا نظر نہیں آئے گا جو علم سے دور ہو، کیونکہ حکمت حق کے عین مطابق ہوتی ہے. توجہ عزیزان گرامی، حبیب خدا کی 2 حدیثیں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، رفتار زیادہ تو نہیں ہے، اب تک سارا مجمع ہے میرے ساتھ. پہلی حدیث سب نے سن رکھی ہے، مجھے پورا یقین ہے، دوسری بھی شاید سن رکھی ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے، دروازے پہ، شہر میں نہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، دروازے پہ آئے، دروازے پہ. پیغمبر جانتے ہیں لوگ شہر کی دیواریں چھت پر نالے بنا دیں گے، چھتوں پہ نہ چڑھنا، دیواریں نہ پھلانگنا، پر نالوں پہ نہ بیٹھنا، دروازے پہ آنا. توجہ توجہ. توجہ فرما رہے ہیں نگراں. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جا. دوسری حدیث میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے اکثر نے سن رکھی ہوگی، لیکن دوبارہ سن لیجئے. انا دار الحکمت وعلی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے. علم کا شہر، دروازہ علی. رسول اسلام علم کا شہر، در ہے مولا علی. حکمت کا گھر، در مولا علی. شہر بڑا ہوتا ہے، گھر چھوٹا ہوتا ہے. علم والے بہت ہوتے ہیں، حکمت والے کم. لیکن چاہے علم چاہیے ہو چاہے حکمت، آؤ علی کے پاس. علم بھی علی کے پاس، حکمت بھی علی کے پاس. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجھے کہا گیا بڑے محتاط پڑھنا. پورے پاکستان میں ریکارڈ ہو رہا، پورے پاکستان میں نشر ہو رہا. مجھے کہا گیا تمام اداروں کے پاس جا رہا، اس لیے بہت محتاط پڑھ رہا ہوں. خدا رسول کی قسم، اپنی جان کی قسم محتاط پڑھ رہا ہوں. لیکن حبیب خدا نے فرمایا میں حکمت کا گھر، علی دروازہ. اب سمجھ میں آیا بڑے بڑے علم والے حکومت کے فیصلوں کے لیے علی کے پاس کیوں آتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا. حکمت کا گھر اگر پیغمبر ہیں تو حکمت کا در امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہ نے گرامی قرآن کریم میں بڑے خوبصورت انداز سے حکمت کو پیش کیا. تو اللہ فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز. یہ تو سورہ جمعہ کی آیت ہے، پہلی آیت. اور سورہ اسراء 17واں سورہ، سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اسراء یعنی معراج.
وہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 44 میں، ہر تسبح یعنی کیا مطلب؟ سبع سماوات، ساتوں آسمان، اور جو کچھ زمین میں ہے، والارض وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ان من شیئن الا یسبح لہ، کوئی دنیا کی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ولیکن لا تفقہون، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. غور سے سنیے گا سوال میرا آپ سے، آیا اللہ یہ فرما رہا کہ یہ زبان حال ہے، یہ ممبر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نگینہ ہے یہ تسبیح کر رہا ہے، زبان حال ہے؟ نہیں. اگر زبان حال ہوتا نا تو اللہ کبھی نہ کہتا تم سمجھتے نہیں ہو. ہم نہیں سمجھ رہے، اس کا مطلب ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں زبان حال سے نہیں، زبان مقال سے. یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بتائے گا کون تسبیح کیا ہے؟ تو کوئی ایسے ہستیاں ہونی چاہیے نا جن کے ہاتھوں پہ سنگریزیں آئیں تو تسبیح کی آواز بلند ہو. عزیزان گرامی، تمام صحابہ نے لکھا، کچھ لوگ پہنچ گئے کہ حبیب خدا سنگریزیں ہاتھ پہ رکھتے تو تسبیح پڑھتے، علی پتھر رکھتے تسبیح، سیدہ کنکریاں اٹھاتی تسبیح کرتی، امام حسن حسین مولا سجاد کے لیے ملتا تسبیح کے زمین سے کنکریاں اٹھا کے کسی کے دامن میں بھی ڈالتے تو وہ دیکھتے تسبیح کر رہے ہیں. توجہ عزیزان گرامی، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب پتہ چلا حجت وہ ہوگا جو سمجھے، جو نہ سمجھے ہم جیسا. شاید اسی لیے امت کے کچھ لوگوں کو زبردستی ہے محمد ہم جیسے، ہم جیسا جو ہو وہ اللہ کا رسول نہیں، ہم جیسا ہو وہ اللہ کی حجت نہیں. اللہ کا نبی اور حجت وہ ہوگا جو وہ سمجھے جو ہم نہ سمجھیں. ان من شیئن الا، کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، کوئی چیز نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ بتایا کون کون سی تسبیحات کون کون سی چیزیں کر رہی ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوچھا مولا سب سے افضل تسبیح کون سی؟ آپ نے فرمایا میری دادی فاطمہ کی. صحیح بخاری میں بھی ہے نا جناب سیدہ کی تسبیح 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، مشہور ترین تسبیح. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز کے بعد ہے. کبھی بھی پڑھیے، اس کے اثرات دیکھ لیجئے گا. کسی کام کے لیے پڑھیں. 5ویں امام سے پوچھا مولا افضل ترین تسبیح کیوں ہے؟ کہ دنیا کا افضل ترین باپ دنیا کی افضل ترین بیٹی کو تحفہ دے رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا کا افضل ترین باپ کون ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. افضل ترین بیٹی جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. 5ویں امام فرماتے ہیں جب افضل ترین باپ افضل ترین بیٹی کو تحفہ دے تو کہا وہ افضل ترین تسبیح ہوگی، اور وہ ہے تسبیح جناب سیدہ. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں. اور یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے 4 صفات اپنی بتا رہا ہے. پڑھوں گا. یسبح للہ، کس کی تسبیح؟ اللہ کی کرتی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 4 صفات آج صرف پڑھوں گا، کل مجھے پیش کرنا ہے، اور اگر آج وقت رہا تو آج ہی پڑھوں گا کہ رسول خدا امی کس معنی میں ہے. اگلی آیت میں رسول خدا کو امی کہا گیا. شیعہ عقیدہ، میں کیونکہ مکتب تشیع کا ترجمان ہوں، خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، آل محمد کا غلام ہوں. اگر میں آل محمد کا مکتب بیان نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر ائمہ علیہ السلام کے بیانات کو میں پیش نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ ہے آل محمد کا دفاع کریں. کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی سے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے، ہم آل محمد کا مکتب پیش کر رہے ہیں. تو میں امی کے آج اگر ہو سکا تو آج پڑھوں گا، نہیں تو کل پیش کروں گا. مجمع سنے گا انشاءاللہ. لیکن آج سن لیجئے 4 صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہیں. 4 نام: ملک القدوس العزیز
حکیم. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، عزیز غالب اور عزت والا، قدوس پاک، حکیم حکمت والا. 4 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. ملک بادشاہ، پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے. وہ بادشاہ ہے جسے چاہے بادشاہ بنا. کیوں وہ بادشاہ؟ توجہ سارے مجمع کی، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، میں بہت محتاط انداز سے پڑھ رہا ہوں. اگر کہیں پہ بھی کوئی بات ہوگی تو مجھے یہاں پہ بیٹھنے والے سب فوراً متنبع کر دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس میں اختلاف ہو. اللہ دنیا کا بادشاہ، ملک بادشاہ، 2 لفظ ہیں مالک اور ملک. مالک یوم الدین، مالک وہی مالک، ملک بادشاہ. بادشاہ کو اختیار ہے وہ وزیر کسے بنائے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ چارے میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں. ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا. اللہ کائنات کا بادشاہ، بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے وزیر کسے بنائے. کسی اور کو اختیار نہیں. بادشاہ سے کہے اسے مان لے، بادشاہ کہے گا یہ میرا وزیر. اوروں کو اختیار نہیں. اس نے کہا آدم وزیر، جنہوں نے مانا وہ فرشتے، جس نے انکار کیا شیطان. شیطان پہ لعنت. توجہ، میں کہہ گیا ہوں اللہ بادشاہ، اسے وزیر بنانے کا اختیار. وہ جسے چاہے وزیر بنائے، جسے چاہے خلیفہ، جسے چاہے امام. اب جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کے وزیر کو مانے گا. جو دنیا میں وزیر ہوگا، جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں پیش کر دو. جسے جو بناتا ہے نا وہ اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کے تناظر میں پیش کرتا ہوں، جسے جو بناتا ہے وہ اسی کو خوش کرتے ہیں. میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. جو بھی بنائے گا انسان اسی کو خوش کرے گا. چاہے صدر ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جس نے بنایا اسے خوش کرو. اس نے بنایا اسے خوش کرو. جسے عوام بنائے گی عوام کو خوش کرے گا. جسے اللہ نے بنایا اللہ کو خوش کرے گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، کچھ نے کہا تھا میں تمہیں جیسا ہوں، اگر گمراہ ہو جاؤں تو لے آنا واپس. مولا علی نے کہا خبردار میری اصلاح نہ کرنا، میں تمہیں درست کرنے آیا ہوں اللہ کے لیے. جو فرما رہے سے آنے کے 4 نام، چاروں سے اللہ کے 4 نام پیش کر رہا ہوں. چاروں سے مولا علی کی ولایت کو پیش کر رہا ہوں. 4 نام اللہ کے، چاروں سے مولا علی کی ولایت ثابت کروں گا. میں نے موضوع ذہن میں رکھیے گا، حکمت پروردگار. اللہ فرما رہا ہے عزیز، پہلا کا ملک بادشاہ، دوسرا عزیز عزت والا. اللہ کون ہے؟ عزت، عزیز عزت والا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی. تو مومنوں میں سے کچھ ایسے تلاش کرو جن کی ساری عزت ہو. کچھ ایسے جو تخت پہ آ جائیں تب بھی کوئی عزت نہیں، ذلیل ہیں. کچھ ایسے کہ سر نیزوں پہ ہو پھر بھی عزت ہے. اس سے زیادہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اور اگر کہیں تو پڑھ دو. چوتھے امام کا جملہ سن لیجئے. عزیزان گرامی، آپ فرماتے ہیں او یزید، تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آ جاتی. کچھ تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر بھی
قید سلاسل میں ہوتے ہیں پھر بھی عزت والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو کوئی عزت والا ایسا ہے کہ جسے اللہ چنے گا۔ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، یقین مانے جس حالت میں ہوں، میں پوری رات نہیں سویا ہوں، صرف مومنین کی زیارات میں کرتا رہا اور مومنین ملتے رہے۔ صبح چند گھنٹے ملے ہیں، پورا ذہن صرف مجالس میں لگا ہوا ہے اس وقت، نہ آرام ہے نہ کچھ ہے، صرف اور صرف ایک ذہن ہے کہ مجھے کچھ خدمت آپ کی کرنی ہے، جو پڑھوں گا اسے قبول کر لیجیے گا۔ اللہ ملک بادشاہ، اللہ عزیز عزت والا، قدوس پاک، اللہ ہے پاک، قدوس تقدیس جس کی ہو، پاک۔ سارے مسلمانوں نے ترجمہ کیا قرآن کا، اللہ ہے پاک۔ ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ، میں نے یہ کہیں دنیا میں آج تک یہ مطالب نہیں پڑھے جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہے پاک، اتنا زور میں پہلی مجلس میں لگانا نہیں چاہتا تھا، پورا خون جگر دے رہا ہوں۔ اللہ ہے پاک، پاک، اللہ ہے پاک۔ اور سب سے بڑا شرک رجس، شرک، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی کے رجس سے باز آ جاؤ۔ بت پرستی رجس ہے، بت پرستی نجس ہے، اللہ پاک ہے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیجیے گا، جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، اللہ پاک، قدوس یعنی پاک، شرک نجس۔ اللہ جب اپنا ولی بنائے گا، نمائندہ بنائے گا تو پاک۔ جو سابقہ مشرک رہے ہوں انہیں تو لائن میں ہی نہیں لگنا چاہیے۔ میری توجہ فرمائے جانے کے نام ہے، میں نے کہا اللہ کے حکمت کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اللہ بادشاہ، اللہ عزت والا، اللہ قدوس یعنی پاک، پھر اللہ کہتے ہیں حکیم، حکمت والا، اللہ ہے حکیم۔ پیغمبر فرما گئے اللہ حکیم، میں حکمت کا گھر، حکمت کے گھر کا در، علی ابن ابی طالب وہ جو حکیم ہے۔ سارے مجمع کی توجہ، رسول خدا ہیں عقل کل، حکمت کا گھر، دانائی کا مرکز۔ اللہ جب حکیم ہے، اس نے جب انبیاء میں چنا تو رسول خدا کو، اور رسول نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کی آیت ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ وہ حکیم، اس نے پیغمبر کو بنایا حکمت کا گھر، حکمت کے گھر کا در علی، تو حکیم حکمت کے در کو ولی بنائے گا یا انہیں چنے گا جو حکمت کی بھیک مانگتے ہوں؟ عزیزان گرامی، دنیا کہہ گئی، ساری دنیا اور آج تک کہہ رہی، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے پہلے دن اس محبت سے سن لیا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ عزیزان گرامی، ساری دنیا آج تک کہہ رہی، آج تک دنیا کا ہر آدمی کہتا ہے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ خدا ہمیں جملے کو مکمل کر دوں، ساری دنیا کہتی ہے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، جملہ مکمل کروں، مکمل جملہ یہ ہے، او اللہ مجھے وہ دن نہ دکھانا جب میں ہوں
اور ابو الحسن نہ ہو. تو اس نے ان سے پوچھا کسی نے کہ بھئی کیوں ابو الحسن نہ ہو اور آپ یعنی ہوں. وہ دن نہ آپ دیکھیں, کہتے ہیں جب میں غلطیاں کروں گا تو میری تصحیح کون کرے گا؟ یہ جو ابھی میں نے سزائے موت سنا دی تھی, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, یہ جان لیتا تو مجھے جواب دینا پڑتا. عزیزان گرامی, ساری دنیا مانتی ہے حکمت و دانائی میں نبی و علی کا کوئی ثانی نہیں. ساری دنیا جہاں بھیک مانگے, علی اگر خیرات دیں تو کوئی سلمان بنے, کبھی ابو ذر بنے, کوئی مقداد, کوئی عمار, کبھی مالک اشتر, میں سمیت عمار, کمیل ابن زیاد, قمبر. جہاں خیرات لینے والے ایسے, سوچے مشکل کشا کیسا. علی مل کے ماشاء اللہ. سلامت رہے ایسے بزرگ. جب کوئی بزرگ نعرہ لگاتا ہے نا تو مجھے جناب حبیب یاد آتے ہیں. عزیزان گرامی, اس سن و سال کے اندر صرف جناب سیدہ کی عطا والا ہی علی کا نعرہ لگا سکتا. بھئی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں, سارے مجمع کا میں ہاتھ جوڑ کے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے حقیر کو آپ نے قبول فرمایا. جو کراچی نے مجھے محبت دی ہے, میں جہاں چلا جاؤں آپ محبت سے سنتے ہیں. آئیے ذرا عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ ملک بادشاہ ہے, وہ اللہ عزت والا ہے, وہ اللہ پاک ہے, وہ اللہ حکمت والا, وہ اللہ جو یہ صفات رکھتا ہے. ممکن ہے کہ کسی بھی آدمی کو چن لے اپنا نمائندہ بنانے کے لیے؟ نہیں پہنچا سکا. میرے کچھ بھائی, میرے بچے پہنچ گئے. ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ, پاکستان میں الیکشن کی فضا بن رہی ہے. آپ تو پریشان ہو گئے. میں سیاست میں نہیں بولوں گا, میرا وعدہ, سیاست میں نہیں بولوں گا. وہ کہنے سب کچھ تو بول دیا آپ نے, انہیں پکڑ لیجیے گا بھائی بعد میں. سنیے گا, ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ. پاکستان میں الیکشن کی فضا بن رہی ہے. کیا بحثیں ہو رہی ہیں؟ جو پارلیمنٹ میں جائے اس کی کچھ شرائط ہونی چاہیے. ایسا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں گریجویٹ ہونا چاہیے, پڑھا لکھا ہو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا سابقہ اچھا ہونا چاہیے. کچھ کہہ رہے ہیں کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. کچھ کہہ رہے ہیں صادق و امین ہونا چاہیے, سابقہ چور چکار نہیں چلے گا. میرا سوال آپ سے, یہ کس کا نمائندہ جو پارلیمنٹ میں جا رہا؟ 5 سال کے لیے ہمارا نمائندہ, ہمارا, ہم جیسوں کا نمائندہ پارلیمنٹ میں 5 سال کے لیے. اس کی اتنی شرائط. اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ہو ہمیشہ کے لیے, حیدری. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. یہ مطلب میں نے پاکستان میں اس سے پہلے نہیں پڑھا. یہ مجلس ہی میری, میں نے کوشش کی ہے کہ نہیں
سن لیجیے، ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے، اتنی شرائط. دیکھیں ابھی آپ جانتے ہیں نا محرم سے پہلے غدیر مباہلہ شیعوں میں، اس میں نا بے انتہا شادیاں ہوتی ہیں. جہاں پہ بھی عقدوں کا نکاح ہوگا مولانا صاحب کو بلایا جائے گا. وہ اب مجھ سے بہت زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ مولانا نکاح پڑھنے آئیے گا. تو کیا ہوتا ہے، ہم وکیل ہوتے ہیں. جملوں کو سنیے گا، میں وقت ضائع نہیں کر رہا، خدا رسول کی قسم وقت ضائع نہیں کر رہا. اب ہم جاتے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے، کیا کہتے ہیں، بیٹی میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں. دلہن سے اجازت لیتے کہتے ہیں بیٹی میں وکیل ہوں آپ کا، اجازت ہے؟ کہتی ہے جی مولانا صاحب آپ کو اجازت ہے. کون ہوں؟ وکیل. دلہن سے اجازت دے کے کہوں گا بیٹی آپ کی اجازت، فوراً پوچھوں گا ان کے ولی کون ہے؟ کچھ تو پہنچ گیا. لڑکی کا ولی باپ، فوراً پوچھوں گا آپ کی بھی اجازت ہے؟ تو فوراً دلہن کے والد کہتے ہیں ہاں مولانا اجازت ہے. وکیل بدلا جا سکتا. پہنچ گئے نہیں؟ یہ سارا مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے کچھ پہنچ گیا. مجمع کی توجہ. میں ہوں وکیل، میں کہوں گا آپ کی طرف سے اجازت، ہو کہیں گے ہاں. لڑکی کے والد نے کہا ہاں میں ولی ہوں. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. قرآن کریم کی آیت ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے جو تم پہ اللہ کا وکیل ہے. حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پہنچ گئے بہت سے میرے بھائی. وہ اللہ کے وکیل روحیں نکال لیں. وکیل بدلا جا سکتا، وکیل روح نکال لے. اللہ کا وکیل. دلہن اور والد کا وکیل نکاح پڑھ دے، شادی ہو گئی، وکیل. کوئی شیعہ نہیں کہتا علی وکیل اللہ. ساری دنیا کہتی ہے علی ولی اللہ. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. علی اللہ کا ولی ہے، قیامت تک کے لیے ولی ہے. وکیل بدلا جا سکتا ہے. وکیل کے لیے اتنی شرائط، جو اللہ کا ولی ہو. یہاں کچھ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، جب وکیل بھی داد دے تو سمجھ جائیے. میں نے بڑی محنت کی، آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ لوگوں نے قبول کر لیا. جناب سیدہ قبول کر لیں. عزیزان گرامی، ہمارا نمائندہ کتنے سال کے لیے پاکستان میں؟ 5 سال کے لیے. اللہ کا نمائندہ ہمیشہ کے لیے. توجہ، خدا کی قسم میں کہنا نہیں چاہ رہا. اللہ کا نمائندہ ہمیشہ کے لیے، اللہ کا ولی ہمیشہ کے لیے. ہمارا نمائندہ تو اتنی شرائط. جب اللہ بنائے گا ہمیشہ کے لیے ولی، خدا کی قسم ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، جس سے چاہیے پوچھ لیجئے. محمد الرسول اللہ کا ترجمہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. مسلمان کہتے ہیں اب وہ دنیا میں نہیں، لیکن رسول ہیں، تھے نہیں. بھائی سن لو، دنیا میں نہیں ہے، رسول ہیں. تم کہتے ہو علی دنیا میں نہیں، ولی ہیں، تھے نہیں. یہ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے. اتنی شرائط. جب اللہ بنائے گا ہمیشہ کے لیے تو وہ کہے گا علم میں ایسا ہو کہ منبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی. کردار میں ایسا ہو کہ اللہ کہے انما یرید اللہ. سخاوت میں ایسا ہو کہ حاتم کہے
یہ میرا بھی سخاوت میں باپ ہے، شجاعت میں ایسا ہو کہ بڑے سے بڑا شیر کہے ہم کچھ نہیں یہ علی آ رہے ہیں۔ جب اللہ بنائے گا تو اللہ سارے کمالات ایک جگہ رکھے گا، اور جب ایک جگہ دیکھے گا تو کہے گا یہ میرا ولی ہے۔ میری بات پہنچ گئی ہے جانے کے راہ میں؟ آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا نا، مکتب اہل بیت کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ناموں سے بھی ہم ثابت کر رہے ہیں اس کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ولی کیسا ہونا چاہیے۔ کل اگر سب لوگ 10:30 بجے سے پہلے انشاءاللہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے، میری انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ میں برسر وقت پہنچوں، مکمل کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں میں مسائل کوشش کرتا ہوں تفصیل سے پیش کروں۔ عزیزان گرامی، نمائندہ پروردگار علم کے اس درجے پہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں کہتا میں پوچھ کے بتاؤں گا، میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جہاں سوال ہوگا وہیں جواب آئے گا۔ سرور کائنات جب مکے سے مدینے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اب میں مکے نہیں آؤں گا، اور یاد کرتے تھے مکے کو، یاد کر کے روتے۔ جناب مولا کائنات جب مدینے سے نجف جا رہے، کوفے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں اب مدینے نہیں آؤں گا۔ جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے، پوری دنیا میں رسم ہے نا، پہلی مجلس میں سید الشہداء علیہ السلام کی وداعی پڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ودا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم 1 مہینے کے لیے آتے ہیں نا پاکستان، میرے والدین بہت بزرگ ہیں، پروردگار مجھے جو کچھ ملا میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ۔ جناب سیدہ کے صدقے کے بعد اگر میرے پاس کچھ ہے تو میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جانتے ہیں بوڑھے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ میرے والد دروازے پہ قرآن لیے کھڑے تھے، میری والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، امام ضامن باندھ رہی تھی، تو میں سوچ رہا تھا میں کیسے پڑھوں گا مولا کی وداعی۔ اگر کسی نانا کو یہ پتا ہو نواسا جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا، وہ ماں جو رات رات بھر کھڑی رہتی ہو، میرے لال کو پیاس لگتی ہے، اس ماں کو یہ پتا ہو میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ خدا آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے نوجوان بیٹھے، آپ جانتے ہیں نا مجلسیں دیر سے ختم ہو رہی ہیں، ابھی لوگ اگر کوئی کہتے ہیں شہر کے حالات خراب ہیں، کتنی مائیں دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں، میرا بیٹا ابھی تک مجلس سے نہیں آیا۔ اور اگر کسی ماں کو پتا ہو بیٹا مرنے جا رہا ہے، بیٹے کے گلے پہ خنجر چلے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے ساتھ رہیے گا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں آج دور دور سے مجمع آیا ہے، بہت دور دور تک سڑکیں ساری بلاک ہو گئی ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ جناب سیدہ کو پرسا دیں گے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں۔ کس نے کہا تھا؟ مروان نے، ولید نے، حسین سے کہو آئیں۔ ایک آدمی در پہ آیا، آپ جانتے ہیں نا جناب زینب ہر روز مولا حسین سے ملنے تشریف لاتی تھی، ہر روز اپنی شادی میں شرط رکھی تھی، بابا عبداللہ سے کہہ دیں میں ہر روز اپنے بھائی حسین کو دیکھنے آیا کروں گی۔ تو جناب جانتے نا جناب عبداللہ نے شرط قبول کی اور فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، پورا مدینہ جانتا ہے زینب کو اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے۔ اور جب آئی تھی نا جناب زینب، پتہ چلا میرا بھائی کربلا جا رہا، تو شرط رکھی تھی بی بی نے، عبداللہ جب میرے بھائی حسین کربلا جائے گا نا، میں اپنے بھائی کے ساتھ کربلا جاؤں گی۔ تو جناب عبداللہ نے کہا مجھے شرط قبول ہے۔ جب جناب سید الشہداء جانے لگے نا، تو بی بی گھر آئیں پہلے، مولا حسین اس وقت جب بی بی آئیں ملنے تو مروان نے، ولید نے، جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے بلا کے اس نے کہا حسین سے کہو گورنر ہاؤس آ جائیں، دارالامارہ۔ بس بی بی کے کانوں میں آواز آئی، مروان نے بلایا،
बीबी जानती थी बनो उमैया दुश्मन अहले बैत थे, दुश्मनान। फौरन का भैया मरवान के बुलाने पे मत जाइएगा। बीबी को बड़ी मोहब्बत थी भाई से, तो बीबी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मौला ने फौरन अल्फाज इस्तेमाल किया, कहा बहन मेरी शहादत करबला में है, मदीने में कुछ नहीं होगा। कहा भैया मेरा दिल तड़प रहा है। फौरन आवाज दी, अब्बास भाई के साथ जाना, अली अकबर, ओनो मोहम्मद, कासिम, अब्दुल्ला। बीबी ने अपने बेटों को, भांजों, भतीजों को, भाइयों को, सबको आवाज दी, सब आ गए। जी अम्मा, फूफी अम्मा क्या बात है, खाला जान, सब के सब। बीबी क्या बात है, क्या मेरा भाई मरवान ने बुलाया है, मेरा भाई जा रहा है, सब साथ जाओ। फिर बीबी ने एक मर्तबा जनाब ओनो मोहम्मद को देखेगा, ओनो मोहम्मद मैं दूध नहीं बख्शूंगी अगर मेरे भाई को आंच आ गई। अम्मा हमारा आपसे वादा है, हम मामू जान को कुछ नहीं होने देंगे। अब्बास मेरे भाई का ख्याल रखिएगा। बीबी मेरा आपसे वादा, मैं आंच नहीं आने दूंगा। मौला चले 18 जवानाने बनी हाशिम, कहाँ? मौला हुसैन के साथ। पूरा मसाइब पढ़ूं, चले मौला हुसैन साथ में सारे जवान। दारुल इमारा जैसे ही पहुंचे, एक आदमी ने कहा कि ए हुसैन आपके साथ कोई नहीं आ सकता। मरवान ने कहा है आप अकेले आएंगे। जनाब अब्बास ने मौला हुसैन की तरफ देखा, मौला क्या हुक्म है? जो आपका हुक्म सर आंखों पे। मौला ने सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास रुक जाइए। अब्बा अली अकबर आप लोग रुक जाएं, वो मुझसे बात करना चाहता है। आप सब दारुल इमारा के बाहर रुक जाएं, लेकिन अब्बास अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो आप खैमे में आ जाइएगा, आप दरबार में दारुल इमारा में आ जाइएगा। ठीक है मौला। एक मर्तबा मरवान ने कहा, ए हुसैन शाम से बुरी खबर आई है, खलीफा का इंतकाल हो गया है और नए खलीफा यजीद बने हैं, यजीद ने आपसे बैअत मांगी है। मौला ने एक मर्तबा मरवान को देखा, कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो तू कल मस्जिद नबवी में सबके सामने बैअत मांग, मैं वहीं पे जवाब दूंगा। कहा हुसैन हम जानते हैं आप बैअत नहीं करेंगे, यहाँ तन्हाई है, रात का वक्त है, आप बैअत कर लीजिए, खामोशी में बैअत हो जाएगी, मामला ख़त्म हो जाएगा। मौला हुसैन ने एक मर्तबा कहा मैं बैअत नहीं करूँगा। एक मर्तबा वलीद ने मरवान को हाथ से इशारा किया, कहा हुसैन तन्हा है, यही गर्दन उतार दे। मौला ने इशारा देख लिया, बुलंद आवाज से कहा यबनस ज़रक़ा, उसकी माँ का नाम लिया। कहा भूल गया तो किस माँ का बेटा? तू नहीं जानता मैं किस माँ का बेटा? तू मुझे मदीने में मौत की धमकी देगा, मैं खामोश रहूंगा? अंथा तक तो नियम होगा, तू मुझे मारेगा या वो मारेगा? जैसे ही मौला ने बुलंद आवाज से कलाम किया ना, जनाब अब्बास के कानों में आवाज आई। मेरा देखिएगा, मौला अब्बास ने दरवाजे पे हाथ रखे, दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अंदर से बंद था। मौला अब्बास ने कहा अली अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद पीछे हट जाओ, दरवाजा बंद है। जब सब पीछे हटे ना, जनाब अब्बास ने बाजू मारा, दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से आप जानते हैं ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं। मौला ने जनाब अब्बास ने बाजू मारा, दरवाजा गिरा। मौला ने तलवार खींची और एक मर्तबा का मौला जनाब अब्बास ने मौला हुसैन, मौला क्या हुक्म है, किसका सर उतारूं इन दोनों में से? मौला ने एक मर्तबा सीने पे हाथ रखा, कि अब्बास मेरे नाना का शहर है, मैं नहीं चाहता यहाँ खून बहाओ, तलवार रख लो। मेरा देखिएगा, मैं कहूँगा ए हजरत अब्बास, मौला हुसैन ने आवाज कुछ बुलंद की थी मदीने में, आपने दारुल इमारा का दरवाजा गिरा दिया। मौला जरा करबला में देखें, मौला हुसैन चीख चीख के कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो नबी ज़ादियों का पर्दा बचाए? ओ मौला अब्बास खड़े हो जाएं, हुसैन तन्हा रह गए। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। मैं भी मसाइब पढ़ूंगा, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं जानता हूँ हर आंख में आंसू देख रहा हूँ, लेकिन मेरा वादा है मैं भी कुछ जुमले पढ़ूंगा, कोई आंख ऐसे नहीं होगी जिसमें आंसू ना आए। मौला हुसैन ने कहा वापस चलो, घर जाना है।
اور ایک مرتبہ کہا بہن ہمیں کربلا جانا ہے. عباس میں آپ کو فہرست بنائے دیتا ہوں, آپ سب مردوں اور خواتین کو بتا دیجیے گا کس کس کا نام ہے. وہ تیار رہے, ہم 28 رجب کو کوچ کر جائیں گے. مولا ودا کرنے گئے 28 رجب کی صبح کہاں؟ روضہ رسول پہ. اور ایک مرتبہ بلند آواز سے رو کے کہنے لگے یا جدہ, نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے, نانا میں کربلا جا رہا ہوں. الوقائع والحوادث میں ہے, مولا خود فرماتے ہیں کہ میں روتے روتے غش کر گیا. جیسی قبر پہ گرا نانا کی, میرے نانا قبر سے اٹھے, اور جب میں چھوٹا سا تھا اور نانا مجھے گلے لگاتے تھے نا, بالکل ویسے ہی میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور رو کے کہنے لگے حبیبی یا حسین, اے میرے محبوب, اے میرے لخت جگر, میری جان, اے حسین کیا بات ہے؟ کہا نانا میں کربلا جا رہا ہوں. کہا نانا میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. کب مشیت تو یہی ہے حسین کہ آپ شہادت دیں گے. نانا میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, بھتیجوں, بھانجوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کب مشیت یہی ہے کہ وہ قربانیاں دیں گے, شہادتیں دیں گے. میں کیا دیکھے گا؟ نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم؟ حبیب خدا کے آنسو بہنے لگے ہوں گے. فرمایا ان اللہ شاء یرہن سبایا. اے حسین مشیت تو یہ ہے آپ کی بہنیں قیدی بنائی جائیں گی. وہ حسین جنہوں نے عباس کے بازو قلم ہونا برداشت کر لیا, علی اکبر کے سینے میں برچھی برداشت, علی اصغر کے کان میں تیر برداشت, قاسم کے لاشے کے ٹکڑے برداشت, اپنا سر دینا برداشت, لیکن جیسے ہی بہنوں کا نام آیا مولا رونے لگے. نانا زینب قیدی بنے مجھے برداشت نہیں. میرے بھائی, میرے بچے, میں دیکھ رہا ہوں چہرے کا پرسہ دے رہے ہیں. بس بھائی رہنے دو, مصائب یہ پڑھوں مکمل کر دوں. آخری جملے اگر دیکھ سکے بیٹا دیکھے گا. جناب سید الشہداء نانا کے روزے سے اٹھے, کہاں گئے؟ ماں کی قبر مطہر پہ. جب آئے نا, آپ جانتے نا جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا, جناب سید الشہداء قبر جناب سیدہ سے لپٹے اور قبر سے لپٹ کے کہنے لگے اماں آپ کا حسین جا رہا ہے. میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا حسین آپ تنہا نہیں جا رہے, میرے لال میں ہر جگہ ساتھ جاؤں گی. شب عاشور میں مقتل کو بالوں سے صاف کروں گے. حسین جب آپ زلجنہ سے گریں گے میں برقع پھیلا دوں گے. اے حسین میں اپنے برقعے کا دامن آپ کے سر کے نیچے رکھوں گے. اے حسین جب شمر خنجر چلائے گا میں اپنی انگلیاں گردن پہ رکھوں گی. اے حسین میں شمر سے کہوں گی او شمر میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. بس بھائی زحمت تمام کر رہا ہوں, 2 سے 4 منٹ کی زحمت. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء اٹھے, ماں کی قبر سے گھر آئے. عباس سب کو بتا دیا؟ جی مولا میں نے بتا دیا. سب کے نام تھے نا فہرست میں, کون کون جائے گا. بیویاں برقعے لینے لگیں. راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین اپنے گھر کے باہر مسند بچھا کے بیٹھ گئے. اور ایک مرتبہ جناب عباس ناقہ لاتے, اونٹنیوں کو لاتے بٹھاتے, ان پہ عماریاں سجا رکھی ہیں. علی کی بیٹیاں پہلی دفعہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہی ہیں. جناب عباس نے پانی رکھا, بہترین خوبصورت محملیں, عماریاں سجا دیں. جیسے عماری آتی نا, مولا عباس نے فہرست ہاتھ میں تھی, بیویوں کو بتا دیا تھا کون کون بیوی جائیں گی. سنیں گے ایک چھوٹی سی بیوی نے سوال کیا, چچا عباس آپ ذرا فہرست دوبارہ دیکھ لیں, شاید میرا نام ہو. بی بی میں نے دیکھ لیا آپ کا نام نہیں ہے. یہ کون بی بی ہیں؟ ان بی بی کا نام ہے فاطمہ صغریٰ. جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا چچا کیا بات ہے میرا نام کیوں نہیں؟ کہا بی بی مجھے نہیں معلوم, آپ کے بابا نے نام نہیں لکھا. جناب صغریٰ آئیں, بابا بھی نہیں ہے. کس سے کہا؟ جناب رباب سے. اماں آپ علی اصغر میرے پاس چھوڑ جائیے, میرا دل بہل جایا کرے گا. ایک مرتبہ جناب رباب نے فرمایا لیکن
फातिमा सुगरा, अली असगर का नाम तो जाने वालों की फहरिस्त में है। अगर देख सके बेहतर देखिएगा, जनाबे फातिमा सुगरा ने जनाबे अली असगर को हाथों में लिया, जनाबे रबाब ने आगोश बढ़ाई, अली असगर आ जाइए, आपका नाम है। जनाबे अली असगर नहीं आए। एक एक बीबी आई, जनाबे अली असगर को लेने की कोशिश की, जनाबे अली असगर नहीं आ रहा है। जानते हैं क्या हुआ? मौला हुसैन खुद आए। अब मौर्रखीन ने ये लिखा है, मेरी तरफ देखिएगा भाई, बस 2 मिनट की जहमत है। एक मर्तबा जनाबे सैयद शुहदा खुद आए, जनाबे अली असगर के कान में कुछ कहा, जनाबे अली असगर फौरन आगोश में आ गए। अब तारीख में नहीं लिखा क्या कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने फरमाया होगा, अली असगर बेटा अगर आप नहीं आएंगे करबला तो हुरमला का तीर कौन खाएगा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे भाई, रोकें रोकें, पकड़े, नहीं मेरा बच्चा, बस 2 मिनट की जहमत भाई, अब बर्दाश्त नहीं कर रहा, बस भाई मैंने तमाम कर दिया। मेरी तरफ देखिएगा, जनाबे फातिमा सुगरा क्या कहती थी? बाबा, बाज़ उलमा अजीब व गरीब जुमले लिख गए हैं, कहते जनाबे फातिमा सुगरा के बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे सफर में बीमारी का शिकवा नहीं करूंगी, बाबा मैं कभी नहीं कहूंगी मैं बीमार हूं। मौला हुसैन ने बेटी को प्यार किया। आप जानते हैं ना, अगर किसी आदमी की एक बेटी बीमार हो उसे उस बेटी से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। एक मर्तबा कहा, बाबा मुझसे वादा कीजिए अगर आपने भैया अली अकबर की शादी की, बाबा मुझे जरूर बुलाइएगा। मैंने तमाम कर दिया, अजरकुमुल्लाह, अब मुझे पढ़ाने जा रहा। रावी कहता है एक मर्तबा मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, नहीं पढ़ रहा। रावी कहता है एक मर्तबा खेमों के अंदर से आवाज आती थी किसी बीबी की। कौन सी बीबी आ रही? एक बीबी ने आवाज दी, हुसैन की ज़ौजा रबाब आ रही है। जनाबे अब्बास ने आवाज दी, अली अकबर माँ का बाजू पकड़े, कासिम घुटना जमीन पे रखे। आप जानते हैं ना, ऊँटनी को बिठा भी दें तो कोहान बड़ा होता है, पुष्प पे बिठाने के लिए खवातीन को सहारे की ज़रूरत होती है। कि औनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा खोलें। एक मर्तबा आवाज़ आई, हसन मुश्तबा की बेवा आ रही हैं। जनाब अब्बास ने आवाज़ दी, औनो मोहम्मद घुटने ज़मीन पे रखे। एक मर्तबा आवाज़ दी, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाएं, अब्दुल्ला माँ का बाजू पकड़ें। एक मर्तबा रावी ने आवाज़ दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। बस जनाब अब्बास ने आवाज़ दी, अली अकबर फुप्पी का बाजू पकड़े, कासिम घुटना ज़मीन पे रखे। मौला अब्बास आगे बढ़े, अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब उम्मे कुलसूम को नाका पे सवार करा दिया। इतने में आवाज़ आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन मसनद से खड़े हुए, आगे बढ़े, अम्मारी का पर्दा खोला, अली अकबर ने घुटना जमीन पे रखा, अब्बास ने बाजू पकड़ा। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास रुक जाइए, मेरे बेटे अली अकबर, मेरे लाल पीछे हट जाइए। कहा भैया मुझे माफ कर दीजिए। जब सबको मना कर दिया, मौला हुसैन ने पूछा, बहन फिर कौन सवार कराए? अब सारे परेशान खड़े हैं जवानाने बनी हाशिम। अली की बेटी ज़ैनब कुबरा को नाका पे कौन सवार कराए? जनाबे ज़ैनब ने रो के कहा, भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मेरा बाजू पकड़ेगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरा सज्जाद बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन फुप्पी को सहारा दो। आखिरी जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। 28 रजब को मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, नाका पे सवार करा दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला, जनाबे ज़ैनब ने एक एक बीबी को सहारा देके सवार कराया, यहाँ तक कि माँ की कनीज हजरत फिज़्ज़ा को सहारा दिया। एक मर्तबा मौला सज्जाद को देखा, क्या देखा? गले में तोप, पाँव में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें,
किसी इमाम ने जंजीरें संभाली, आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, रो के कहा अब्बास जरा देखो सज्जाद कितना गरीब है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो